ہدایہ ثانی کا سبق نمبر 31 میں آگے ہیں کہ قول وَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَا تَحِيضُ مِنْ صِغْرٍ أَوْ كِبْرٍ فَأَرَادَ أَن يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ طَلَّقَهَا وَاحِدًا۔ یہاں سے مصنف سے طلاق کی مزید مسائل ذکر کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے کچھ مسائل بیان ہو چکے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے کہ اگر ایک خاتون ہے اس کو حیض نہیں آتا، کیونکہ طلاق جو دی جاتی ہے نا اس میں پھر حیض کا اعتبار ہوتا ہے کہ کتنے حیض وہ مدت گزار دے۔ تو اگر ایک خاتون اس کو حیض نہیں آتا، چھوٹی ہے یا کیا ہے، بوڑھی ہو چکی ہے، ایسا ہے، اور ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کو سنت کے مطابق طلاق دے، جسے پہلے بیان کیا تھا نا کہ ہر طہر میں طلاق دے، جب یہ پہلے ہی سے کیا ہے پاک ہے، طاہرہ ہے، حیض نہیں آ رہا، کس طرح سے کرے؟ فرما رہے کہ اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ طلقها واحدہ، ایک طلاق دے دیں۔ مہینوں کے اعتبار سے ہوگا، پیدا مزہ شہرن، جب ایک مہینہ گزر جائے دوسرا آ جائے، طلقها اخرى، دوسری طلاق دے، لأن الشہر فی حقہما قائما مقام الحیض، صغیرہ اور کبیرہ کے حق میں مہینہ حیض کے قائم مقام ہے۔ قول اللہ تعالی، اللہ رب کریم کا ارشاد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واللائی یئسن من المحیض، وہ خواتین جو مایوس و آئسا ہو کس سے؟ حیض سے، جن کو حیض نہ آتا، الی ان قال واللائی لم یحضن، اور وہ خواتین، وہ لڑکیاں جو ابھی تک بالغ نہ ہو تو ان کو حیض نہیں آتا، تو ان کے لیے کیا ہے پھر مہینے ہیں۔ والاقامۃ بالحیض خاصۃ، اور حیض میں خصوصاً ہم نے کیا کر دیا، قائم کے نے 3 مہینوں کا اعتبار کیا کہ یہ 3 مہینے کیا ہے، اطہار کی طرح ہے، طہر کی طرح ہے۔ یقدر الاستبراء فی حقہما، تو استبراء ان کے حق میں سمجھا جائے گا بالشہر، مہینے کے اعتبار سے، ہو بالحیض لا بالطہر، اور حیض سے ہوتا ہے، طہر سے نہیں۔ ثم ان کان الطلاق فی اول الشہر، اگر طلاق پہلے مہینے میں دیا ہو، شروع مہینے میں ہو، تب الشہر بالاحلہ، پھر اعتبار مہینوں کا کس سے ہوگا؟ ہلال سے ہوگا۔ ہلال کو دیکھو، ان کا نفیس، اگر بیچ میں اس نے طلاق دیا ہو، طلاق دی ہو، تو پھر کیا کرے گا؟ کس طرح شمار کرے گا مہینے کا؟ کیونکہ مہینے تو کیا ہے شروع سے شمار ہوتے ہیں نا، اس نے تو بیچ میں طلاق دی، تو پھر دنوں کا اعتبار کرے، فبالایام، 30 دن وغیرہ بنا کر شمار کرے، فی حق التفریق و فی حق العدہ، اور عدت کے حق میں۔ کذالک عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کے نزدیک، وعندہما، صاحبین کے نزدیک، کہ یکمل الاول بالاخیر، پہلا والا جو ہے نا اخیر سے مکمل کیا جائے گا عدت میں، والمتوسطان، اور جو بیچ کے مہینے ہیں نا اس کا کیا کرے؟ بالاحلہ، وہ ہلال سے شمار کرے۔ وہی مسئلۃ الاجارات، یہی مسئلہ اجارات میں بھی ہے صاحبین کو اور امام صاحب کا۔ مثلا اگر عقد کیا تھا نا اس وقت، جس وقت ہلال طلوع ہوا تھا نا، تو پورے جو مہینے ہیں ان کا اعتبار ہلال سے ہوگا۔ اگر بیچ مہینے میں ہو تو امام صاحب کے نزدیک پھر دنوں کا اعتبار ہوگا، اور صاحبین کے نزدیک جو کیا ہے شروع والا مہینہ ہے وہ آخر والے سے مکمل کیا جائے، اور بیچ کے جو مہینے ہیں ان کا ہلال سے اعتبار کیا جائے۔ قال کی مزید مسئلہ ذکر کر رہے کہ ويجوز ان يطلقها ولا يفصل بين وطئها وطلاقها بزمان، کہ جائز طلاق دیتے اور وطی اور طلاق کی بیچ کیا ہو؟ فاصلہ نہ ہو۔ وقال ظفر رحمہ اللہ، امام ظفر سے فرماتے کہ يفصل بينهما، دونوں میں فصل کرے گا، بشہر، ایک مہینے کا، لقیام مقام الحیض، کیونکہ مہینہ حیض کی قائم مقام ہے۔ اور جماع اس لیے نہیں کرے گا کہ ولن بالجماع تبطل الرغبۃ، جماع سے رغبت جو کم ہو جاتی ہے، انما تتجدد بزمان، اور رغبت دوبارہ تازہ ہو جاتی ہے ایک مہینے سے، زمانے سے، وہ کیا ہے؟ وہ شہر، ایک مہینہ ہے۔ ولنا، ہمارے لیے دلیل ہے کہ انہ لا یتوہم الحبل فیہما، کہ ان میں کیا ہے حبل کا یعنی حمل کا وہم نہیں ہوتا، قسم صغیرہ میں اور آئسہ میں۔ آئسہ ہو چکی ہے مانے ایک خاتون بالکل بوڑھی ہو چکی ہے، اس کو تو حمل نہیں ٹھہرتا، اس طرح بہت چھوٹی ہے اس کو بھی حمل نہیں ٹھہرتا۔ والکراہیۃ، اور جمع کے بعد طلاق میں کراہت کب؟ فی ذوات الحیض، ان خواتین میں جن کو حیض آتا ہو، تو جن کو حیض آتا ہو ان کو حمل بھی ہوتا ہے، بے اعتبار ہی، وہ اس اعتبار سے مکروہ ہے نا کہ اس میں حمل کا وہم ہوتا ہے، لأن عند ذلك یشتبہ وجہ العدہ، پھر جو عدت کی وجہ ہے وغیرہ طریقہ ہے نا وہ مشتبہ ہو جائے گا، کیا بھی عدت وضع الحمل سے ہوگی یا مہینوں سے، حیض سے۔ والرغبۃ،
یہ رغبت اگرچہ امکان تفتر من الوجہ الذی ذکر، جو وجہ امام ظفر سے نے ذکر کی اس سے ختم ہو جاتی، کم ہو جاتی ہے، لیکن تکثر من وجہ آخر، لیکن دوسری وجہ سے تو یہ رغبت بڑھ بھی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ لأنه یرغب فی وطی غیر معلق، کہ کوئی شخص اس وطی میں رغبت کرتا ہے کہ جس سے علوق نہ ہوتا ہو، جس سے بچہ پیدا نہ ہوتا ہو، فرارا عن مؤن الولد، کہ بچے کے بوجھ سے، مؤنت سے بھاگتی ہوئی فرار اختیار کرتی، فکان الزمان زمان الرغبہ، لہٰذا وہ زمانہ بھی رغبت کا ہوتے، پسوارہ کا زمان الحبل، حبل کی زمانے کی طرح ہے۔ آگے مسئلہ ذکر کر رہے وطلاق الحامل یجوز عقیب الجماع، جماع کے بعد حامل خاتون کو طلاق دینا جائز ہے، لأنه لا يؤدي الى اشتباہ وجہ العدہ، کہ اس سے عدت کی جو وجہ ہے نا وہ مشتبہ نہیں، تو اس کو تو اسی بھی حمل کے ذریعے عدت گزارنی ہے۔ وزمان الحبل زمان الرغبت فی الوتی، اور حمل کا جو زمانہ ہے نا وہ رغبت کا زمانہ ہوتے وتی کے لیے، لکونی غیر معلق یا معلق، کہ اس میں علوق نہیں ہوتے، یعنی دوبارہ حمل نہیں ہوتا، وفیہا لمکان ولدہ منہا، کیا یہ کیا ہے اس خاتون سے اس کا بچہ ہوتا ہے نا، تو اس اعتبار سے بھی کیا کرتا ہے، وہ رغبت کرتا ہے کہ وہ ام ولدہ بن جائے گی وغیرہ، محبت بڑھ جائے گی وغیرہ، اور زیادہ محبت ہوتی کی طرف میلان کا ذریعہ بنتی ہے۔ فلا یقل الرغبت بالجماع، جماع سے رغبت کم نہیں ہوتی۔ آگے کہہ رہے کہ وَيُطَلِّقُهَا لِلسُّنَّةِ ثَلَاثًا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ تَطْلِيقَتَيْنِ بِالشَّهْرٍ، اگر سنت کے مطابق طلاق دینا چاہتے حامل خاتون کو نا، وہ مسئلہ تو گزر گیا تھا نا، غیر حامل کو تو الگ ہے، یہاں پر حامل خاتون کے متعلق کہہ رہے کہ اگر سنت کے مطابق مثلا اس کو دینا چاہتا ہے طلاق، تو پھر اس کے لیے یہ طریقہ ہے نا کہ دو طلاقوں کی بیچ ایک مہینے کا فاصلہ کرے گا، یعنی مہینے میں طلاق دی گیا۔ عند ابی حنیفہ و یوسف رحمہ اللہ، شیخین کے نزدیک، وقال محمد رحمہ اللہ فرماتے لا یطلق اہل السنۃ الا واحدہ، کہ ایک طلاق بس دی سنت کے لیے، یعنی سنت طریقے کے مطابق، لأن الاصل فی الطلاق الحظر، ویسے تو طلاق ممنوع بھی ہے، محظور ہے، وقد ورد الشرع بالتفریق على فصول العدت، اور شریعت نے جو تفریق کا حکم لگایا ہے نا، وہ عدت کے جو فصول ہے نا، زمانے ہیں، اس کے اعتبار سے حکم لگایا ہے۔ والشہر فی حق الحامل لیس من فصولها، اور یہ جو مہینہ ہے نا حامل خاتون کے حق میں فصول کی طرح نہیں ہے، کیونکہ اس کی جو عدت ہے وہ تو حیض کے ذریعے نہیں ہے، مہینے کے ذریعے نہیں ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے اس کی، اس کی عدت تو حمل کے وضع کے ذریعے ہیں۔ فصار کالممتدۃ طہرها، یہ تو اس خاتون کی طرح ہے کہ جس کی عدت طویل ہو جائے، کس وجہ سے کہ طہر اس کی طویل ہو۔ ولہما صاحبان، شیخین فرماتے ہیں کہ ان الاباحۃ لعلت الحاجہ، طلاق کی جو اباحت حاجت کے لیے ہے، والشہر دلیلها، اور مہینہ اس حاجت کی دلیل ہے، کما فی حق العیس والصغیر، جسے صغیر اور عیسیٰ کے لیے حکم ہے، وہذا، اور یہ مہینہ اس لیے دلیل ہے کہ لأنه زمان تتجدد الرغبہ علی ما علیہ الجبلۃ السلیمہ، کہ یہ ایسا زمانہ ہوتا ہے نا یہ مہینہ کہ اس میں رغبت زیادہ ہو جاتی ہیں، نئی ہو جاتی ہیں، کس وجہ سے کہ جس کی طبیعت سلیم ہونا، جس کی جبلت کیا ہو سلیم ہو، تو وہ ایسا کیا کرتے ہیں، اسی رغبت کرتا ہے۔ فَصْوَلُهَا عَلَمًا وَدَلِيلًا، لہذا مہینہ، یہ جو مہینہ ہے نا یہ دلیل اور نشانہ بن جاتا ہے، کس کے لیے، حاجت کے لیے، بخلاف الممتدۃ طہرها، جس کا طہر طویل ہو چکا ہو، اس پر آپ نہیں قیاس کر سکتے، لأن العلم فی حق انما هو الطہر، اس کے لیے تو علامت یہی طہر، وهو مرجو فی کل زمان، تو ہر زمانے میں بامید ہے کہ ایسا ہو، ولا یرجع مع الحبل، اور حمل کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ آگے مسئلہ ذکر کر رہے ہوئے اذا طلق الرجل امرأة فی حالت الحیض، اگر کوئی شخص حیض کی حالت میں بیوی کو طلاق دے، وقع الطلاق، یہ آدمی ظاہر گنہگار تو ہو گیا، طلاق بھی پڑ جائے گی، لأن النہی عنہ لمعنى فی غیرہ، طلاق یہاں پر گندی چیز نہیں ہے کہ واقع نہیں ہوگی، یہ کوئی اور وجہ ہوگی، ایسا نہیں۔ طلاق بذات خود تو مباح ہے نا، جیسے بتایا گیا، ممنوع جو ہے اس وجہ سے کہ حالت الحیض ہے، اور حالت الحیض میں رغبت نہیں ہوتی نا،
رغبت فاتر ہوتی ہے، کم ہوتی ہیں، اس لیے طلاق کو بھی ممنوع قرار دیا گیا کہ ایسے زمانے میں دیکھیے جس میں رغبت ہو پھر ہم چیک کریں گے شخص کو کہ دیکھیے جو طلاق دے رہا ہے کس وجہ سے دے رہا ہے آخر. وہما ذکرنا پہلے ہم نے بتایا تھا فلان عدم مشروعیت ہو، لہٰذا حیض کی وجہ سے نفس اباحت ختم نہیں ہوگی طلاق کی. آگے کہہ رہے کہ وہ استحب ہو لہو ان یراجعها، مستحب یہ ہے کہ رجوع کرے اس خاتون سے، لقول علیہ السلام لعمر، عمر صاحب کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بیٹے عبداللہ صاحب نے جو حیض میں طلاق دی ہے نا، مر ابنا کو اس کو حکم دو کہ فلیراجعها، رجوع کر دے. وقد طلق فی حالت الحیض، اور اس نے حیض کی حالت میں طلاق دی تھی. وہذا، یہ جو بات ان سے یہ فائدہ ہو رہا ہے، یفید الوقوع کہ طلاق واقع ہو جاتی، والحث علی الرجعہ، اور اس کا فائدہ دیتی ہے کہ ایسی صورت میں رجوع کرنا چاہیے. ثم الاستحباب قول بعض المشائخ، بعض مشائخ کا قول ہے کہ یہ مستحب ہے. والاصح انه واجب، صحیح بات یہ ہے رجوع کرنا واجب ہے، عملا بحقیقت الامر، کہ جو امر کا تقاضا ہے نا کہ امر وجوب کے لیے ہوتے ہیں. ما لم تکون قارنۃ صارفۃ عنہ، ما لم تکن قرینۃ صارفۃ عنہ، سپر جب تک قرینہ صارفہ نہ ہونا اس وقت تک ہم کیا کریں گے، امر کو وجوب پر محمول کریں گے. بس یہی صحیح ہے کہ ایسا کرنا واجب ہے. ورفعا للمعصیۃ بالقدر الممکن، جب تک ممکن ہو نا ہم اس معصیت کو ختم کر دیں گے، رفع کریں گے. برفع اثرہ، کہ اس کا جو اثر طلاق کو ختم ہو، ہی العدہ و عدت. ودفعا لضرر تطویل العدت، کہ جو تطویل عدت کا ضرر ہے وہ بھی دفع ہو کہ عدت طویل نہ ہو جائے. کیونکہ جو حیض ہے جس میں طلاق پڑ گئی ہے نا اس کو تو آپ شمار نہیں کر سکتے، حیض کے ذریعے طلاق کو نہیں، عدت کو نہیں شمار کیا جاتا بلکہ طہر کے ذریعے ہوتا ہے. طہر میں طلاق دی جاتی پھر حیض کو شمار کیا جاتا ہے. قال کہ مسئلہ ذکر کر رہے فاذا طہرت وحاضت، جب یہ خاتون کیا ہو جائے، پاک ہو جائے نا اور حائضہ ہو جائے، پھر ثم طہرت، پھر پاک ہو جائے اس کے بعد، فإن شاء، اب اس کی مرضی ہے تو چاہے طلقها طلاق دے، وإن شاء امسک، اور نہ روکے رکھے. قول وهكذا ذکر فی الاصل، وذکر فی الاصل مبسوط میں بھی محمد صاحب نے ذکر کیا ہے. وذکر التحویر ملا انه يطلق بطهر الذي يلي الحیضۃ الاولى، کہ نہیں جس نے حیض میں طلاق دی تھی نا یہی شخص کیا کر سکتے، یہ جو متصل طہر آ رہا ہے اس میں بھی طلاق دے سکتے جو حیض اول سے منسلک متصل ہے. قال ابو الحسن الکرخی رحمہ اللہ، ابو الحسن کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما ذکر الطحاوی رحمہ اللہ قول ابی حنیفہ، جو بات امام تخریص نے ذکر کی ہے امام صاحب کا قول ہے. وما ذکر فی الاصل، جو مبسوط میں ذکر ہے قول ہم و صاحبین کا قول ہے. وجہ المذکور فی الاصل، مبسوط میں جو بات ذکر ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان السنۃ ان یفصل بین کل طلقین بحیضۃ، کہ سنت طریقہ یہ ہے نا کہ دو طلاقوں میں ایک کامل حیض کے ذریعے کیا کرے، انفصال کرے، فصل کرے، دونوں متصل نہ ہو. والفاصل ہونا بعض الحیض، یہاں پر تو آدھا حیض ہے، کچھ حیض ہے نا یہ فاصل بن رہے کیونکہ طلاق حیض میں واقع ہو چکی ہے نا. فتکمل بالثانیہ، دوسرے حیض سے اس کی تکمیل کی جائے گی. ولا تتجزا، اور حیض میں جو ہے تجزیات ہی نہیں، فتتکامل، کامل ہو کے، کامل ہونے کے بعد پھر کیا کیا جائے گا، مکمل طہر میں طلاق دے دے. وإذا تکاملت الحیضۃ الثانیہ، پھر جو دوسرا حیض مکمل ہو جائے، فالطہر الذی یلیہ، اس کے بعد جو صفائی کا زمانہ ہوتا ہے، یلیہ زمان السنہ، اسی کے قریب ہوتا ہے سنت والا زمانات، جواز والا زمانہ. فامکن تطلیق علی وجہ السنہ، لہٰذا سنت کے مطابق طلاق دینے کا امکان پیدا ہوا. اور جو قول الاخر، اور جو دوسرا قول ہے نا کہ نہیں متصل طہر میں بھی طلاق دے سکتے جو حیض اول سے متصل ہے، اس کی وجہ یہ ہے نا جو تحوی سے نے ذکر کیا کہ ان اثر الطلاق قد انعدم بالمراجعہ، جب اس نے رجوع کر لیا بیوی کی طرف تو اس سے طلاق والا اثر ختم ہوا. فصار كالمتلق فی الحیض، سے لگ رہے ہوئے کہ اس نے حیض میں طلاق ہی نہیں دی. فیسن تطلیق فی الطہر الذی یلیہ، لہٰذا جو متصل طہر ہے اس میں طلاق دے سکتے. آگے ایک اور مسئلہ ذکر کر رہے متن میں کہ ومن قال لامرأته وهي من ذوات الحیض، کہ ایک خاتون اس کی بیوی ہے وہ ذوات الحیض یعنی حیض والی ہے، صغیرہ نہیں ہے، کبیرہ نہیں ہے، اس کو کہہ دیا کہ وقد دخل بها، دخول بھی کیا تھا، انت طالق ثلاثا للسنت، آپ کو 3 طلاق سنت طریقے کے مطابق، ولا نیت، اس نے مزید کچھ ایسی نیت نہیں کر لی. فہی طالق عند کل طہر تطلیق، بس اس خاتون کو اب
ہر طہر کی واقع ایک طلاق پڑ جائے گی، 3 طلاق کی 3 طہروں میں پڑ جائے گی۔ لأن اللام فيه للوقت، پر جو لام ہے نا یہ وقت کے لیے ہے۔ کہ انت طالق ثلاثا للسنت، للسنت معنی ہے لوقت السنہ، وقت السنہ اور آپ کو تو معلوم ہے سنت کے مطابق جو وقت ہے نا طہر، وہ طہر والا زمان ہوتا ہے الاجماع پہ کس میں اجماع ہے۔ وَإِن نَوَا، اگر اس نے نیت کر لی کہ انتقى الثلاث الساعہ کہ اب ہی 3 واقع ہو، یا عند رأس كل شہر واحدہ، یا ہر مہینے کی شروع میں واقع ہو، فهو على ما نوى، تو جو نیت اس نے کی ہوئی ہوگی اور اسی طرح طلاق پڑ جائے گی، سواء كانت في حالت الحیض، چاہے وہ حیض کی حالت میں ہو، في حالت طہر یا طہر کی حالت میں ہو۔ کیونکہ اس نے کہا تھا کہ ہر مہینے کی شروع میں تجھے طلاق ہو، تو مطلب یہ ہوا کہ جیسے ہی مہینہ آئے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی، چاہے اس کو شروع میں حیض ہو یا حیض نہ ہو، بیچ میں حیض ہو۔ تو اس صورت میں طلاق کبھی تو حیض کی حالت میں ہو سکتی، کبھی طہر کی حالت میں ہو سکتی ہے۔ وقال ظفر رحمہ اللہ، امام ظفر سے فرماتے لا تصح نیت الجمع، جمع کی نیت صحیح نہیں ہے، لأنه بدعۃ، اس طرح کا دینا بدعت ہوتا ہے، وہی ضد السنہ، سنت کی ضد ہے۔ ولنا ہم کہتے کہ انه محتمل لفظه، اس نے ایسے الفاظ کہے ہیں کہ یہ معنی بھی اس کا محتمل ہے، لأنه سنی وقوعا، کہ واقع ہونے کے اعتبار سے طلاق سنی ہے۔ کس طرح سنت طریقے کے مطابق من حیث النقوع بالسنت، کہ جو سنت طریقہ بتایا ہے نا جائز طریقہ، اس کے مطابق لا اقاعا، واقع تو نہیں کر رہے، یعنی ابھی نہیں واقع کر رہے کہ ایسی یہ پڑ جائے۔ اس نے تو کہا کہ جو سنت کے مطابق طریقہ ہے اس کے مطابق تمہیں 3 طلاق بر وقت پڑ جائے، وہ کیا ہے بر وقت؟ وہ طہر ہے۔ فلم يتناولہ مطلق کلامہ، مطلق کلام اس کو شامل نہیں ہے، وینتظمہ عند نیتہ، اور جو معنی شامل ہوگا نا یا جو الفاظ معنی کو شامل ہوں گے وہ نیت کے مطابق ہے، جو نیت اس نے کی ہے۔ یہ تو اس خاتون کا مسئلہ ہے نا کہ جو کیا ہو ذوات الحیض ہو، وَإِنْ كَانَتْ عَائِسَةً مِنْ ذَوَاتِ الْأَشْهُرِ، اگر وہ عائشہ ہو بالکل بوڑھی چکی ہے، یا کیا ہے صغیرہ ہی چھوٹی ہے، مدخول بہا ہے ذوات الاشہر، منع مہینوں کے حساب سے اس کی عدت شمار ہوتی ہے۔ وقعت الساعة واحدا، اب تو اس کو ایک طلاق واقع ہو جائے گی، بعد شہر نخرہ، پھر 1 مہینے کے بعد ایک طلاق واقع ہو جائے گی، وہ بعد شہر نخرہ، پھر تیسرے مہینے کے بعد یعنی تیسرے مہینے میں تیسری طلاق واقع ہو جائے گی۔ لأن الشہر فی حق دلیل الحاجہ، کہ 1 مہینہ اس کے حق میں کیا ہے حاجت کی دلیل ہے، کا طہر، جیسے طہر کیا ہے حاجت کی دلیل ہے، فی حق ذوات الاقراء، ان خواتین کے لیے جن کو حیض آتا ہے، علی ما بینا، پہلے بیان کیا۔ آگے کہہ رہے وَإِن نَوَا أَن يَقَعَ الثَّلَاثُ السَّاعَةَ وَقَعْنَ عِندَنَا، اگر اس شخص نے یہ نیت کی کہ فی الحال ہی 3 واقع ہو تو 3 واقع ہو جائے گی، کیونکہ پہلے کہا تھا کہ یہ لفظ کا محتمل معنی ہے، یہ کیا ہے جنسی معنی ہے، قلیل و کثیر دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ بخلاف میں اذا قال، ہاں اگر اس نے یہ کہا کہ انت طالق للسنت کہا ہوں اور پھر نیت کر لے اس طرح سے، پھر تو نہیں ہوگی، کیونکہ نیت جو ہے لفظ کی کیا ہے مخالف بن رہی ہے۔ ولم ينص على الثلاث، اور 3 کی تصریح نہ کی ہو، حیث لا تصح نیت الجمع فیہ، پھر جمع کرنے کی نیت صحیح نہیں ہوگی، لأن نیت الثلاث انما صحت فیہ من حیث ان اللام فیہ للوقت، 3 کی جو نیت صحیح بن رہی وہ اس لیے کہ اس میں جو لام ہے وقت کے لیے نا، اس کی وجہ سے صحیح بن رہی ہے۔ جب اس نے کیا کر دیا سنت کا لفظ کہہ دیا نا، تو اب تو فی الحال کسی 3 واقع کر رہے ہیں، فیفید تعمیم الوقت، تو پیدا دے رہے کہ اس کا وقت عام ہو جائے، وہ من ضرورت ہی، اور وقت کے عام ہونے کی ضرورت سے یہ ایک ضرورت ہے کہ تعمیم الواقع فی ہے، جو چیز اس میں واقع ہو رہی ہے وہ بھی عام ہو، کیا ہے کہ وقت کے مطابق طلاق دے، وہ کیا ہے طہر ہے، طہر میں دے، ایک طہر میں پڑ جائے۔ فیضان والجمع، جب یہ جمع کی نیت کرے گا، ادھر کہہ رہے سنت اور ادھر جمع کر رہے تینوں کو کہ ایک جگہ واقع ہو، تو بطل تعمیم الوقت، پھر تو وقت عام نہیں ہوا، تو جب وقت عام نہیں ہوا فلا تصح نیت الثلاث، تو 3 کی نیت بھی درست نہیں ہوگی۔